اکس ریسرچ سینٹر کے پوڈ کاسٹ انہی پتھروں کی ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں احمد یوسف، میرے ساتھ ہیں تسنیم احمد۔ جناب، پچھلی دفعہ ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہ ان بچیوں کی ٹریننگ کے حوالے سے جو کہ کالج میں ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے بات ختم کی تھی۔ تو آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ پہنچتی ہیں کالج سے پریکٹیکل لائف میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میری وائف جب پاکستان ٹوڈے کا ہم نے دفتر یہاں پر سیٹ اپ ہو رہا تھا، اینڈ مائی وائف واز ہائرڈ ایز دا سینئر رپورٹر، آئی واز ہائرڈ ایز دا ڈپٹی سٹی ایڈیٹر۔ ہم لوگوں نے بیسکلی مل ملا کے ہم لوگوں کی ٹیم جو تھی اس نے لانچ کیا تھا پاکستان ٹوڈے کراچی میں۔ اچھا، دفتر جو تھا وہ تھا شارع فیصل جو مین سڑک ہے کراچی کی، اس کی اس کے ایک ٹاور کے اوپر 8ویں فلور کے اوپر ایک دفتر تھا۔ وہاں پر انہوں نے سب کچھ وہاں پر سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ دفتر کے اندر تقریباً 20 یا 25 مرد تھے اور ایک عورت جو کہ میری وائف وہ موجود تھی۔ اوپر سے نیچے آرگنائزیشن میں کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ یہاں پر ایک عورت کام کر رہی ہے تو شاید ایک سیپریٹ باتھ روم جو ہے اس کو ضرورت ہوگی۔ انفیکٹ ہوا یہ کہ جو باتھ روم موجود بھی تھے وہاں کوئی ڈسٹ بن بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ وہاں پر ڈسپوز آف کر سکتے۔ تو مرد یا عورت مطلب سیگریگیٹڈ باتھ رومس دور کی بات، جو باتھ رومس خود بھی چل رہے تھے ان میں وہ ویسے ہی اکوپڈ نہیں تھے کہ وہ کسی کو بھی وہاں پہ ڈیل کر سکے۔ تو میں یہاں سے بیسکلی بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے اتنے لمبے سفر میں؟ اس طرح کی کس طرح مطلب آپ نے بہت سی اس طرح کی ایگزامپلس دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوئی۔ میں آپ سے وہ چیزیں سمجھنا چاہ رہا ہوں آج۔ ٹوائلٹس کا نہ ہونا ہر دفتر میں اور میڈیا ہاؤسز میں، ظاہر کارپوریٹس میں تو الگ بات ہوتی ہے، وہاں پہ شاید ہوتے ہیں، بٹ میڈیا ہاؤسز میں عمومی طور پہ اس چیز کو نہ سمجھا گیا، اور ابھی تک اس چیز کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں وہ کیا گیا کہ مطلب یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیوں سیپریٹ ٹوائلٹ چاہیے، کمبائنڈ میں چلی جائیں۔ تو ہم نے بے شمار، میں نے اس پہ جو میڈیا ہیڈس تھے ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، کچھ تو سینسٹائز تھے، انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور اس پہ ہم کچھ کرتے ہیں۔ کچھ کو تھا کہ اچھا نہیں ہوتے ہیں، واقعی میرے آفس میں نہیں ہے الگ سے، مطلب انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ خواتین سے جب بات ہوئی میری، بہت سارے دفاتر میں سرکاری جیسے ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہے، یہ سارے ان کو ملا کے پھر اخبارات اور ٹی وی اور ان سارے چینلز، ان سارے عجیب عجیب خوفناک قصے۔ ایک خاتون نے کہا کہ ہم نے بہت لڑ جھگڑ کے اپنے لیے ایک ٹوائلٹ ایلوکیٹ کرایا کہ خواتین کے استعمال کے لیے ہے۔ کہتی میں اندر تھی اور باہر کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا، اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک مرد ہنس رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھا اوپر کہ یہ خواتین کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کیا آپ پٹوائیں گی کسی سے؟ مطلب جھٹائی جس کو کہتے ہیں نا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ سے یہ پتہ چلا کہ سیپریٹ ٹوائلٹ دے تو دیا گیا، مگر اکثر اس میں سے مرد نکلتے تھے۔ اس کی شکایت کی گئی، تالا ڈالا گیا، چابی کسی خاتون کے پاس رکھی گئی تو تالے میں ایلفی ڈال دی گئی کہ تالا کھلے ہی نہ۔ تو زچ کرنے کے، تنگ کرنے کے جو حربے تھے وہ اتنے زیادہ میرے کانوں تک پہنچے کہ مجھے ان خواتین پہ حیرت ہوتی تھی جو اس ناموافق اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ انفرینڈلی ماحول میں کام کرتی رہی ہیں۔ سو ٹوائلٹ از ناٹ دا اونلی ایشو۔ ٹوائلٹ تو ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کھٹمنڈو میں ایک ویمن میڈیا کانفرنس تھی، اور وہاں پہ کسی نے یہ پیپر پڑھا تھا کہ لیک آف ٹوائلٹس ان میڈیا ہاؤسز ایکچولی led a lot of women into health problems, especially UTIs یعنی urinary tract infections، کیونکہ وہ سارا دن ٹوائلٹ استعمال نہیں کرتی تھیں، ٹوائلٹ ایک ہی ہوتا تھا، اور کلچرلی ہمارے یہاں اس چیز کو
ابھی تک ایکسیپٹ ہم نہیں کر پاتے کہ ہم وہی ٹوائلٹ استعمال کریں جو مرد استعمال کرتے ہوں۔ تو وہ خواتین استعمال نہیں کرتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ خاصی بیماریوں میں مبتلا ہوئی ہیں۔ تو وہاں سے بات ہوتے ہوتے جب ظاہر ہے کہ آ، ہم نے دیکھا کہ صرف ٹوائلٹ آپ کی ایک وہ ضرورت نہیں ہے جو مردوں کی ہے، آپ کو ہر مہینے کچھ دنوں کے لیے ٹوائلٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ادراک بہت مشکل سے کروانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ خواتین کی اپنی کچھ خاص ضروریات ہیں، ان کے لیے آپ نے جیسا کہا کہ ڈسٹ بن نہیں تھا، ان کی سمجھ نہیں آتا کہ ڈسٹ بن کیوں ہونا چاہیے؟ اب انہیں کوئی کیا سمجھائے کہ 5 دن ہر مہینے ایک خاتون کو ایک خاص عمر تک ڈسٹ بن کی ضرورت ہوتی ہے ایک پبلک یا آفس کے ٹوائلٹ میں۔ سو رویوں کی ہی بات ہے، اور یہ وہ رویے ہیں جو ہم شاید گھروں سے لے کے آتے ہیں، جہاں پہ مردوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ خواتین کی اپنی کیا خاص ضروریات ہوتی ہیں۔ تو ٹوائلٹس ڈیفینیٹلی بہت ایک امپورٹنٹ ایشو رہا ہے، جو میں نے ہر میڈیا کے جو عہدیدار تھے اپنے اپنے دفتروں میں ان کے ساتھ اٹھایا، اور وہ جو خوفناک کہانیاں مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے ان کے ساتھ بتائیں کہ ٹوائلٹس کا نہ ہونا یا ہو کے بھی نہ ہونا، جہاں پہ مرد گھستے ہیں یا اس میں تالا جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں یا کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، دروازہ تنگ کرتے ہیں، تو ان کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، جب یہ بچیاں یونیورسٹیز سے نکل کے عملی طور پہ آتی ہیں تو انہیں کون-کون سے مسائل پیش آتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی گھروں سے نکلنا، ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، اگر ظاہر ہے ہر لڑکی کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوتی ہے، موٹر بائک ہمارے یہاں اب جا کے شروع ہوئی ہیں، کچھ لڑکیاں چلا رہی ہیں، سائیکل تو بالکل ہی ناپید ہے۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا بھی کوئی بہت آسان نہیں، رکشا، ٹیکسی، بس، ویگن، اس میں الگ ہراسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں۔ آ، تو ٹرانسپورٹ وہ ادارہ کیوں نہیں پرووائڈ کرتا؟ اچھا، ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ جو نائٹ شفٹ کرتی ہیں، اور نائٹ شفٹ کرنے کے لیے بہت کم خواتین راضی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو گھر سے پرمیشن نہیں ملتی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک چینل کی خواتین سے میں بات کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ، اور سب سے بڑا چینل، انہوں نے کہا کہ ہماری تو وین پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کس چینل سے تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی جب وہ وین رات کے 2 بجے یا 3 بجے شفٹ ختم ہونے کے بعد ہمارے گھروں کے آگے رکتی ہے، تو کچھ کھڑکیاں دروازے ضرور کھلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت رات کو کون آیا ہے، اسپیشلی اگر وہ لڑکی ڈیسک پہ کام کر رہی ہے۔ اگر تو وہ لڑکی اینکر ہے، نیوز کاسٹر ہے، اور اس کی شکل نظر آ رہی ہے، تب تو وہ ایک پبلک فگر بن جاتی ہے۔ ماں باپ بھی بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میری بیٹی فلاں فلاں جو ہے وہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے یا ہمارے محلے میں رہتی ہے۔ مگر اگر وہ اس طرح سے مشہور نہیں ہے تو اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ آ، دفتروں میں انہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ وہ کپڑے کیسے پہن کے آ رہی ہیں؟ آ، ان کا جسم پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں ڈھکا ہوا؟ اور یہ میں عمومی بات کر رہی ہوں، کچھ چینل شاید یا کچھ اخبارات اس سے آ، الگ ہوں گے، مگر عمومی طور پہ ہم جج کر لیتے ہیں خواتین کو ان کے لباس سے، ان کے چلنے کے طریقے سے، ان کے بیٹھنے کے طریقے سے، ان کے بات کرنے کے طریقے سے، زیادہ زور سے بات کر رہی ہیں، زیادہ ہنس رہی ہیں، آ، زیادہ دوستیاں کر رہی ہیں۔ مطلب ایک سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ ہم مینٹورشپ کیسے حاصل کریں؟ ہمارا نیوز ایڈیٹر تو مرد ہے، لڑکے یا مرد جو ہیں، جو نئے آتے ہیں، وہ تو آرام سے باہر جاتے ہیں سگریٹ پینے کے بہانے، چائے کے اس میں کینٹین چلے جائیں گے، گپے ماریں گے، سیکھیں گے کچھ۔ ہم کیا کریں؟ ہم اگر ان کے کمرے میں جا کے بیٹھیں تو باتیں شروع ہوتی ہیں کہ اچھا یہ تو کچھ اور ہی سلسلہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بچیاں فیس کرتی ہیں جو نئی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ منجھ جاتی ہیں، وہ اپنا اعتماد اپنے اندر پیدا کرتی ہیں بہت ساری خواتین، مگر
پھر ہراس کی بہت بڑا ایشو ہے، سیکشل ہراسمنٹ ہو، ورک پلیس ہراسمنٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بڑا وہ ہے، اور اس میں فزیکل اور سیکشل، مینٹل، ہر طرح کا ہراسمنٹ آ جاتا ہے، وربل کہ آپ کو کس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے، تو دبانے کی کوشش کرنا، آپ کو بیٹس نہ دینا، ٹریننگز میں نہ بھیجنا، آپ کی رپورٹس، اور اسپیشلی جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ جو آپ کی اینول رپورٹ ہوتی ہے اس کا خراب کر دینا، اور اس خراب کرنے کو بیس بنا کے ایکسپلائٹ کرنا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ہیں موجود، اور آئی تھنک ابھی رہیں گی۔ ہم آگاہی دیتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، باتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، اپنی رپورٹس میں سامنے لاتے ہیں، پر وہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ جو آ رہے ہیں نئے لوگ وہ بھی اسی سماج سے آ رہے ہیں، وہی کچھ سیکھ کے آ رہے ہیں جو سماج انہیں سکھا رہا ہے، اور رویے ظاہر ہے کہ گھروں سے بن کے نکلتے ہیں، تو گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہے، لڑکیوں کو کم سمجھا جاتا ہے، اور لاکھ آپ کہہ لیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، پر ہم نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی نے کہا جی ماشاءاللہ اس کی 5 بیٹیاں ہیں، ہمیشہ ہم کہیں گے جی ماشاءاللہ اس کے 5 بیٹے ہیں، مطلب بہت بڑا میڈل اچھا، ہے، ایک بہت بڑا ایک تو ایلیمنٹ جو ہے اس میں یہ سارے ہیومن رویے جو ریسورس ہیں آپ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے میڈیا ہاں، آرگنائزیشنز میں ہوں، عمومی طور پہ کوئی عورت اس کو لیڈ نہیں کر رہی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص مسائل ہیں عورتوں کے حوالے سے، موسٹ میڈیا آرگنائزیشنز وہاں پر اس کی کوئی رجسٹری ہے ہی نہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے مے بی ہمیں عورتوں کو، اپنی جو جرنلسٹ ہیں ان کو تھوڑا اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے اس میں ایکس وائی زی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کراچی میں عمومی طور پہ جو رپورٹر لڑکے گھوم رہے ہیں ان سب کے پاس بائک ہے. بائک کا خرچہ بمقابلہ کریم ٹائپ کی چیز یا اوبر ٹائپ کی چیز اس سے 1/10 ہے. تو بائک پہ مطلب آپ 200 روپے کا آج کل پیٹرول ڈلوا لیں، آپ جو ہیں وہ مطلب 2 دن آرام سے اس کی رپورٹنگ 2 3 دن آپ کر سکتے ہیں ایک ایک خبر. لیکن اگر ایک عورت ایک کہانی کرنے جائے اور اگر وہ اوبر یا کریم پہ جا رہی ہے تو بہت ممکن یہ ہے کہ وہ جو 200 روپے ہیں وہ اس کو مطلب آدھے راستے کا کرایہ پڑے، ون وے. تو انفیکٹ جب عورت اپنی کہانی کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے تو وہ جو کہانی ہے وہ کہیں زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے. ہیومن ریسورس کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ہیومن ریسورس آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کو کس نے کہا رپورٹنگ کرنے کے لیے، آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب یہ رہا آپ کا ٹرانسپورٹ الاؤنس، یہ رہا آپ کا موبائل الاؤنس، اور آپ کو کیا کس قسم سے ہم آپ کو مزید آپ کی مدد کر سکیں. تو عمومی طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں، عمومی اعتبار سے جب ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایک بہت کرٹیکل قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر عورتوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. ہاں، دیٹس این امپورٹنٹ ایشو ایکچولی، اور ایچ آر میں خواتین کا نہ ہونا یا اس پوزیشن میں نہ ہونا کہ وہ ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس جو ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہی ہیں، بہت حد تک رسپانسبل ہے ان ساری چیزوں کا جو یہ خواتین فیس کرتی ہیں ٹرانسپورٹ کی مد میں، اور چیزوں کے لیے جیسے کہ کہا ٹوائلٹ، مطلب اس کی جو اویلیبلٹی ہے یا جو اس کے مسائل ہیں، رپورٹنگ کیوں نہ کریں خواتین. سب سے بڑا تو سوال وہیں پہ آتا ہے کہ اگر وہ خاتون سمجھتی ہیں کہ میں رپورٹنگ کر سکتی ہوں تو ان کو کرنے دینی چاہیے، اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈال کے رپورٹنگ کرنے نکل رہی ہیں، پبلک اس میں جاتی ہیں اور اوبر لیتی ہیں یا جو بھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ اوبر اور کریم جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی سستی سواری نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ کے جو میرا ایک مشاہدہ رہا ہے وہ ان رویوں کا رہا ہے جہاں پہ مرد اور عورت کو ساتھ
بیٹھے دیکھنا یا ساتھ آتے جاتے دیکھنا ابھی بھی کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ اپنے ساتھی رپورٹرز کے ساتھ موٹر بائک پہ بہت آسانی سے جا سکتی ہیں۔ کیمرہ پرسن جو ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ تر کے پاس موٹر بائک ہوتی ہے، اس پہ جا سکتی ہیں، پر وہ گھبراتی اس سے ہیں کہ کل کو پھر باتیں شروع ہو جائیں گی۔ ہمت اور اعتماد کی بات ہوتی ہے، مجھے اپنی ساتھی آج سے کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 38، عافیہ سلام، وہ بلا جھجک اپنے جو ساتھی رپورٹر تھے ان کے ساتھ موٹر بائک پہ رپورٹنگ کے لیے نکل جاتی تھی، اور اس سے میرے خیال سے کافی اور لڑکیوں نے بھی ہمت پکڑی ہوگی، بٹ آئی اسٹل ریمبر عافیہ کہ انہیں کبھی بیکاز کہ وائی ڈو آئی کیئر، آئی نو مائی سیلف، مائی فیملی نوز می، تو the rest is all riff raff، تو وہ بالکل نہیں جھجکتی تھی۔ پر رویے جب آپ کے ایسے ہوں کہ 1 سے 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے کوئی 2 لوگوں کو ساتھ دیکھ لیا مخالف جنس کے اور صنف کے، تو دماغ میں کھچڑی پکنی شروع ہو گئی، اور وہ کھچڑی پھر آہستہ آہستہ پورے آفس میں بٹنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ان کا کوئی چکر چل رہا ہے، اور اگر چکر چل بھی رہا ہو تب بھی کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، اور اگر نہیں چل رہا تو بالکل ہی آپ اس بات کو پھیلانے میں حق بجانب نہیں ہے۔ تو خواتین کا صرف جو مسائل ہیں وہ ایچ آر تک لمیٹڈ نہیں ہے، ایچ آر کا بہت بڑا رول ہے، سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے، مرد کر رہی ہے، عورت خاتون کر رہی ہیں، اور وہ خاتون خود کتنی جو ہے صنف شناس ہیں یا ان کے اندر حساسیت ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، مگر آپس کے جو رویے ہیں، جو آفس کے اندر یا آفس کے باہر کے رویے ہیں، وہ بہت حد تک خواتین کی جو قابلیت ہے اس کو پیچھے دھکیلنے میں ایک بہت بڑا ان کا کام، ان کا رول ہوتا ہے، اور اسی کو ہمیں دیکھنا ہے، اسی سے ہمیں نمٹنا ہے، اور اسی کو ہم نے زیر کرنا ہے، کیونکہ یہ رویے خواتین کو اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ہم اگر میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان کو پابند کریں کہ ان ہر میڈیا ہاؤس میں کس قسم کی سہولیات ہونی چاہیے، اور اگین جو ان کا کانٹینٹ ہے وہ کتنا جینڈر سینسٹیو ہے، بیکاز پبلک تو وہ کانٹینٹ پڑھ کے دماغ پر آتی ہے، یا وہ خبریں سن کے یا وہ ہیڈ لائن سن کے اپنے ذہن میں ایک تصور لے کے آتی ہے خواتین کا۔ لیکن اس کے لیے تو پہلے یہاں پہ دوبارہ ہم ایچ آر میرے اور خیال سے اپنی گفتگو ایڈیٹوریل کی تھوڑی کا سی ریلیشن شپ پہ بات اختتام کرنی پڑے گی نا، کہ اگر تو نیوز روم میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا عورتوں کو، اور کسی نہ کسی کے پنجرے میں بند کر دیا جا رہا ہے کہ بھائی فلانے میگزین میں چلے جائیے، آپ فلانی مارکیٹنگ کی کیمپین میں چلے جائیے، آپ جو ہیں وہ صرف کلچر رپورٹر رہ سکتی ہیں، کلچر رپورٹر بھی نیوز روم میں نہیں بیٹھیں گی، وہ بھی میگزین سٹاف کے ساتھ ہی بیٹھیں گی، آپ جو ہیں وہ آرٹ ڈائریکٹر ہی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، وغیرہ 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 وغیرہ، بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی باتیں مطلب ایک اخبار کے اندر نام نہیں لے رہا لیکن پیج میکرز کی نوکریاں کھلیں، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک عورت نے اپلائی کیا، اور میرے خیال سے 6 یا 7 مرد تھے، تو جو یونین کے حضرات تھے جو کہ اس ساری ہائرنگ کے اندر انوالو تھے، انہوں نے سب سے پہلے وہ جو عورت کا جو سی وی تھا وہ سب کو ٹرائی بھی کیا ان لوگوں نے، انہوں نے عورت کا سی وی جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ پیج میکرز ہیں، یہ تو ہیں ہی سارے مرد، اس میں عورتوں کا کیا کام؟ حالانکہ جو کریٹیوٹی تھی اس عورت کی، اور جو ٹیلنٹ تھا اور جو اسکل تھا اور آن شو تھے، وہ بہت بہت ڈفرینٹ تھا، مطلب ہم لوگ جو کہ ایڈیٹوریل کے لوگ تھے، مطلب ہم وی ور ایکسائٹیڈ کہ یار اچھا ہماری ٹیم میں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ قسم کی عورت آ رہی ہے، لیکن ہوا کیا کہ وہ جو 7 یا 8 مرد تھے اس میں سے ایک کاہل کو ہائر کر لیا گیا،
جو کہ زیادہ ٹیلنٹڈ عورت تھی، جو کہ زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ تھی فور دا پوزیشن، اس کو جو ہے سائڈ پہ کر دیا گیا. اس طرح کی بے تحاشا اگزامپلس ہیں جہاں پہ اگر وہ عورت ہے جرنلسٹ، تو ایچ آر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں ہمیں بہت زیادہ خرچہ پڑ جائے گا ان کے اوپر، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی مرد کو ہی ہائر کر لیں، وہ بہت سستا پڑ جائے گا، وہ صحیح بھی ہو جائے گا. تو یہ جو ڈسکشنز ہیں، یہ ایچ آر کی جو ڈسکشنز ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے ایڈیٹوریل کے زمرے میں آنی چاہیے. اس میں ہم ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ بھول چکے، میٹرنٹی لیو. بہت سارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ خواتین کو، اسپیشلی میرڈ خواتین کو، ایون ان میرڈ کو وہ کہتے ہیں جی آج یہ ہیں، کل یہ شادی کر لیں گی، پرسوں ان کے بچہ ہو جائے گا، پھر انہیں چھٹیاں چاہیے ہوں گی. اور اگر شادی شدہ ہیں ہو ان کے تو آلریڈی اگر بچہ ہے تو اس کا ایک مسئلہ ہے، اور اگر بچہ نہیں ہے تو کل کو بچہ ہو جائے گا، تو پھر تو یہ میٹرنٹی لیو بھی ان کو چاہیے ہوگی. تو بہتر ہے کہ کسی مرد کو ہم ہائر کر لیں. میٹرنٹی لیو ہمارے یہاں ابھی تک کامن نہیں ہوئی، کامن کے خیال سے بھی تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے، کہیں کہیں شاید اگر ہوئی ہو تو ہوئی ہو. سو خواتین کو ہائر نہ کرنے کے آف کورس ایڈیٹوریلی اینڈ ایچ آر دے بوتھ equally responsible, because ایڈیٹوریل سائڈ اگر if they put their foot down کہ نہیں جی ہمیں تو یہ خاتون چاہیے ہی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے شعبے میں، تو اور ایک پالیسی بنائی جائے، مطلب ایڈیٹوریل والے بھی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ اتنی پرسنٹ خواتین جو ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہونی ہی ہونی ہے، اور اس کو لے کے آگے چلیں. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے کنیکشن، دیر از اے ویری اسٹرانگ، آپ سے کہہ لیں کہ ایک سلسلہ ہے جو ایچ آر اور ایڈیٹوریل دونوں میں چلتا ہے، کہ خواتین کو اگر ہائر کریں گے تو ان پہ اخراجات کتنے آئیں گے، اور ہمارے اوپر ایک طرح سے بوجھ کتنا پڑے گا. ٹرانسپورٹ ہمیں دینی پڑے گی، ہمیں انہیں ان کی جو میٹرنٹی لیو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، ہمیں ٹوائلٹ کا دیکھنا پڑے گا، ہمیں ان کی اور جو ضروریات ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ نہ آپ اب ہاں پھر یہ بھی کہ جی کل کو وہ ہم پہ ہراسمنٹ کا بھی الزام لگے گا. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا کہ جی ہراسمنٹ ایک الزام ہی ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ثابت کیا جاتا، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو سچ ثابت کرنا. تو وہ بھی کہ جی اب خاتون کو لے کے آئیں گے، کل کل کو کچھ ہو جائے گا تو وہ تو ہم پہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک مرد کو ہم ہائر کر لیں اور ان سارے جتنی بھی الجھنیں ہیں ان سے نجات پا لیں. تو ڈیفینیٹلی خواتین کے لیے آج بھی میڈیا میں انٹری بہت مشکل ہے، اور اچھا، جو اور ہیں مزیدار ان بات کو اس میں تو یہ ہم ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر سلام پیش کرتے ایک مرد اسی طرح کے خرچے اٹھوا رہا ہو آرگنائزیشن سے، تو آرگنائزیشن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خرچے پورے کرنے میں. تو یعنی کہ یہ جو دوہرے معیار ہیں یہ بہت کانشیس ہیں، یہ انکانشیس نہیں ہے. رائٹ، مطلب اگر کوئی مرد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے فلاں سٹوری کے لیے 2 ہفتے کی چھٹی کرنی ہے کیونکہ میں سٹوری کے اوپر ہوں گا، فیلڈ کے اندر ہوں گا، 2 ہفتے میں فلاں جگہ ایک ٹرین سے جاؤں گا بلوچستان کراچی سے بلوچستان کا سفر ہے، اس کا خرچہ لگے گا، وہاں پر پھر میں 1 ہفتہ رہوں گا، پھر مجھے واپس آنے میں وہ ہے. تو وہ آرگنائزیشن جو ہے عمومی طور پہ، اب آپ جتنی آرگنائزیشنز ہیں آپ تمام اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ تمام یہ آپ سے کہیں گے کہ ہاں بالکل جائیے، بہت اچھی بات ہے، کہانی لے کے آئیے. لیکن جب عورت وہی چیز کہے گی تو وہاں پر ایک ایکسکیوزز کی لسٹ دونوں طرف سے، ایچ آر کی طرف سے بھی اور ایڈیٹوریل جو اشخاص ہیں وہاں سے بھی، دونوں طرف سے ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ آ جائے گی بہانوں کی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. بہت ہی مطلب ان کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے بغیر تو آرگنائزیشن چل ہی نہیں سکتی، آپ اتنی امپورٹنٹ ہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں کہانی کرنے. اور پھر سے نہیں، اور ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو بہت بڑا ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی آپ کی سیکیورٹی کے لیے پھر ہمیں ساتھ کسی کو بالکل بھیجنا پڑے گا، کسی کو نتھی کرنا پڑے گا. مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی، تو کل کا نہ کو کچھ ہو گیا، دیکھیں آپ جا رہی ہیں اور کچھ ہوا آپ کے ساتھ تو پھر ذمہ داری تو ہم پہ آئے گی، تو ہم آپ کو کیسے بھیج دیں اس خطرناک مہم کے لیے. تو چاہے وہ خاتون لاکھ کہیں کہ میں اپنی ذمہ داری لے رہی ہوں، میں اپنے بل پہ جاؤں گی، میں کر کے آؤں گی اب وہ اسٹوری. یہی ہے نا کہ معاشرے کی عکاسی ہے نا، تو مطلب نہیں ہو معاشرے پاتا. میں بالعموم ہم یہ کرتے ہیں کہ عورت تو کمزور ہے تو وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو وہ مطلب وہ نازک ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی.
بالعموم ہم گھروں سے یہی بٹ سیکھ کے آ رہے ہیں کہ آپ یہاں مت جائیے، آپ یہ مت کیجیے، آپ وہ مت کیجیے. حالانکہ ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایکچولی اپرچونیٹی ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ جائیں اور وہ کام کریں. میرے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس آئے، لڑکے اور لڑکیاں، جنہوں نے بہت مزیدار قسم کی اسٹوریاں میرے ساتھ کی ہیں اور پچ کی ہیں اور بہت زبردست کام بھی کیا. بہت سی ایسی لڑکیاں اور ہم نے ایکچولی ان کو ڈان میں بہت ڈیبیو بھی دیے بہت لوگوں کو، ان کی وجہ سے ان کے ایوارڈز بھی آئے، کچھ کی اسکالرشپس لگی. ان کو صرف اور صرف ایک اپرچونیٹی چاہیے تھے اور ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، جو کہ ہم نے ڈان کے تھرو ان کو دیا. اور جو چیز بہت سی، کیونکہ میں یوزلی کور اسٹوریز دیکھتا تھا میگزین کی، تو بہت سی ایسی ینگ جرنلسٹ اینڈ اکیڈمکس میرے پاس آتے تھے جن سے میں یہ کہتا تھا کہ یار اس کو فلانی چیز کو تھوڑا سا اور ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا، آپ کی یہ فلانی چیز کمزور ہے. آئی اشور یو کہ جب میں یہی چیز کسی مرد کے ساتھ بولتا تھا تو وہ اس کی عزت کے اوپر آ جاتی تھی کہ آپ نے مجھے کیسے کہہ دیا یہ. جب میں کسی عورت کے ساتھ یہ بات کرتا تھا وہ کہتی تھی بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، کہ میرٹ کے اوپر آپ بالکل صحیح بات آپ نے کی. اینڈ آئی ووڈ گیٹ اے مچ بیٹر کاپی جو کہ ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ کاپی. تو وہ جو ڈیلیجنس ہے اور وہ جو آپ دیکھتے تھے کہ وہ انہماک کے ساتھ کس طرح سے وہ کہانی کو دوبارہ سے بہتر کر کے دوبارہ فائل کیا گیا، وہ نظر آتا تھا. تو وہ خالی اپرچونیٹی دینے کی بات ہے کہ یار اپرچونیٹی ہم دیں. مجھے آج تک یاد ہے وہ ہم نے مائگریشن کے اوپر کہانیاں کی تھیں، اینڈ دا رپورٹر واز دس ینگ وومن. اس نے ایک ایکیڈیمک پیپر لکھا تھا، اس میں سے ہم نے وہ کہانی نکالی تھی. اور حالانکہ انہوں نے ایکیڈیمک کام کیا اور سب کچھ، اور ان کا کام بہت اچھا بھی تھا. جب میں نے ان سے کچھ چینجز ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا ہاں بالکل میرے نوٹس میں یہ بھی ایک کہانی موجود ہے، یہ بھی کہانی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، آپ بتائیے آپ کو کون سی چاہیے. میں نے کہا آپ تینوں بھیج دیجیے، اسی کے اندر یہ بہت اچھی ایک فلیش آؤٹ کر دے گا فرام این ایکیڈیمک پیس ٹو اے جرنلسٹک پیس. بہت خوبصورتی سے سب کام ہو جائے گا. اور وہی ہوا، وہ کہانی ہٹ ہوئی، وہ کہانی ایوارڈ بھی جیتی. تو اس طرح کی بہت ساری میں ایگزامپلس مطلب میرے فنگر ٹپس پہ ہیں کہ مطلب کس طرح کی سیریس جرنلسٹ جب آئیں، انہوں نے کس طرح کا کام کیا اور کیا انہوں نے آؤٹ پٹ دیا. اس آؤٹ پٹ کے لیے میرے حساب آرگنائزیشن جو ہے کوئی بھی ہو، اس ٹائپ کے آؤٹ پٹ کے لیے یو کین بی ایکسٹرا مائل. کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ اس عورت کے اندر، جس کے اندر ٹیلنٹ ہے جرنلزم کا، اس کے اندر انہماک سے یہ کام کر رہی ہیں، یہ ڈیٹیل میں جا کے بات کر رہی ہیں، ان کے اوپر ہم کیوں نہیں انویسٹ کریں. انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ وہ اس طرح کی جو سیریس قسم کی جرنلسٹ ہیں وہ آرگنائزیشنز میں کام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں میڈیا انڈسٹری کے اندر تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کرنا پڑے گا. جو ہمارے سینئر اور سیریس دونوں خواتین جرنلسٹ ہیں، وہ آرگنائزیشن سے کیوں اس وقت جو ہے وہ نالاں ہیں، کیوں مطلب وہ کام جو ہے مطلب باہر بیٹھ کے زیادہ بہتر کر رہی ہیں. یہ ایک بہت مطلب ڈیپ قسم کی ایک کانورسیشن ہے. یہ ایک الگ اینگل ہے کہ ود ان دا آرگنائزیشن ان کو کتنی فریڈم ملتی ہے، اور آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن وہ اور کس طرح سے کام کر سکتی ہیں. اور یقیناً اداروں کو، میڈیا ہاؤسز کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کو اچھی رپورٹنگ چاہیے، اچھا کانٹینٹ چاہیے، تو انہیں جو محنتی اور سیریس خواتین ہیں اس شعبے کے ساتھ، انہیں اس پہ رکھنا ہوگا کہ مطلب وہ اپنا کام آزادی سے کر سکیں. بٹ بات اس پہ آتی ہے نا کہ ہمارا میڈیا خود کیا چاہتا ہے. ماسوا چند ایک کی جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، بلکہ انگلیاں بھی آپ کی زیادہ ہوں گی ان میڈیا ہاؤسز سے. سب جو ہے وہ تو سینسیشنلزم پہ بھاگتے ہیں، ریٹنگز کا چکر ہے. ہم 24/7 چینلز کو زیادہ دیکھیں گے نا، کیونکہ اخبارات تو اب ویسے ہی ایک طرح سے کم ہوتے ہوتے بالکل ہی کم ہو رہے، صفحات کم ہو رہے ہیں، ان کے کنٹینٹ کم ہو رہا ہے. حالانکہ ابھی بھی ان میں بہتر لکھا جا رہا ہے، بہتر مواد ہے بنسبت آپ کے الیکٹرانک میڈیم کے. بٹ 24/7 والے تو اس پہ ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز چاہیے ایتھیکلی، یا ایون اکیڈمکلی، یا ایون پروفیشنلی. اس کو تو وہ چاہیے جس سے ریٹنگز بڑھے، اور ریٹنگز آپ کی اگر جاہلانہ گفتگو سے بڑھ سکتی ہے تو وہی صحیح.
سو میڈیا ہاؤسز کو تو خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا چیز سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں خواتین کہاں آ رہی ہیں، اور خواتین خود اس ٹریپ میں کیوں پھنس رہی ہیں کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے وہی ہم کرتے جائیں بلا سوچے سمجھے کہ اس سے عوام پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. سو اٹس اے وشیس سائیکل. It's something that needs to be probed and I think analyzed, الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے debated میرے نوٹس میں بس ایک آخری چیز heavily رہ and گئی ہے، regularly. وہ پلیجرزم بھی ہے. بہت ساری جو ینگ جرنلسٹ آتی ہیں وہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ کام ان کا ہوتا ہے، سٹوری ان کی ہوتی ہے، آئیڈیاز ان کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سینئر جرنلسٹ جو مرد ہے عمومی طور پہ وہ آ کے وہ تمام کام اپنا کلیم کر کے اور مطلب اپنی بائی لائن اور اپنے کریڈٹ پہ لے کے چلا جاتا ہے. اگر وہ کمپلین کی جائے سینئر ایڈیٹرس کو تو یوزلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جانے دیں، خیر ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی بائی لائن پہلے چلی جائے، ان کی کہانی پہلے چلی جائے. تو ہمیں ایک تھوڑا سا یہ بھی ریکنسیڈر کرنا پڑے گا کہ رائٹ اور رانگ ایکچولی مطلب ہے کیا. ہمیں مطلب کم سے کم ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ انڈسٹری میں سے یہ بات ختم ہو رہی ہے کہ رائٹ اور رانگ ایکچولی ہے کیا. کیا کسی اور کا کام خود کلیم کرنا کیا یہ رائٹ ہے؟ کیا کسی جونیئر کا آئیڈیا اپنے نام سے چھاپنا کیا یہ رائٹ ہے؟ یا یہ کہ مے بی آپ نے اپنا کام وڈرا کر کے آپ نے جونیئر کو آگے کیا کہ جناب ان کو ایکسپوجر دے دیجیے پہلے، کیا یہ رائٹ ہے؟ سو بات ہوئی ہے کہ پازیٹیو ڈسکریمنیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ڈسکریمنیشن ہو، افرمیٹیو ایکشن ہو، تو وہ چیز ہم نے بہت زیادہ میڈیا ہاؤسز میں اس پہ بات کی کہ انہوں نے کہا جی ہاں امتیازی سلوک کیوں کریں خواتین کے ساتھ، اگر وہ چاہ رہی ہیں برابری تو پھر برابری میں سب کچھ سہنا پڑتا ہے. تو پھر ان کو یہ بتانا کہ جی برابری ان کا حق ہے، مگر برابری سے اوپر جا کے انہیں تھوڑا سا امتیازی آپ کو سہولیات دینی پڑیں گی تو وہ آگے جائیں گی، اس لیے کہ وہ بہت پیچھے دھکیلی گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ابھر رہی ہیں. پھر یہ جو آپ نے بات کی کہ جونیئرس کا کام، یہ بہت سارے ریسرچ آر ایز جو ہوتے ہیں، ریسرچ اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا اس پوری سٹوری میں، جو بریک ہوتی ہے اور پورا جو انالیسس ہوتا ہے اور ڈسکشنز ہوتی ہیں، کام تو ہمارا ہوتا ہے یہ سارا. اور اس سے بہت زیادہ خواتین ہیں جو بہت محنت سے ریسرچ کرتی ہیں، چیزیں ڈھونڈ کے نکالتی ہیں، کلپس ڈھونڈ کے نکالتی ہیں، پر ان کا نام کہیں نہیں ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کو ریکگنیشن ملنی بہت ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں سینئرس کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا کہ وہ جونیئرس کو آگے کریں کہ وہ اس چیز کا کریڈٹ ان کو دیں کہ جی یہ سارا کام پیش میں نے کیا، مگر اس میں محنت میری ٹیم کی ہے اور اس ٹیم میں یہ سارے لوگ ہیں. ایبسلیوٹلی کریکٹ. آئی تھنک آن دیٹ نوٹ اس ایپیسوڈ کا کرتے ہیں اختتام. تھینک یو سو مچ تسنیم. آئی تھنک ہماری دل کی بہت ساری بڑاس جو ہے اس پوڈ کاسٹ پہ نکل آئی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب تھوڑا افسردہ کرتی بالکل ہیں دل کو. بالکل مطلب ہم لوگ بالکل شاید مینٹرشپ اب اس طرح سے نہیں رہی. اب شاید مطلب بہت ینگ لوگوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وی آر پٹنگ دیم اگینسٹ ایچ ادر ان میڈیا آرگنائزیشنز ٹوڈے. لیکن خواتین کے لیے جو افرمیٹیو ایکشن والی بات آپ کی ہے کہ یار کس بالکل طرح سے ان کو انکریج کیا جائے، کس طرح سے ان کو آگے کیا جائے، یہ ایک سینئر ایڈیٹرز کے لیول پہ کم سے کم یہ ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے، بہت بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان بدل رہا ہے، پاکستان کی ریالٹیز بدل رہی ہیں اور ان کی عکاسی ہونا بہت ضروری ہے، بہت ایکوریٹ عکاسی ہونا بہت ضروری ہے. اخباروں کے اندر، میڈیا چینلز کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر، جہاں جہاں پہ بھی انفارمیشن کا اسپریڈ ہے، وہاں پہ آپ ایکوریٹ قسم کی بات کریں اور جتنی ریالٹیز ہم کیپچر کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ اتنی ہی ریالٹیز ہم کیپچر کریں. آن دیٹ نوٹ آج کا ایپیسوڈ ہوا ختم. ملتے ہیں جلد ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ نگہبان.